کہا اسی مقام کے اوپر اگر یہ جنگ کرنے کے لیے آ جاتے تمہارے ساتھ، عجیب چیز ہے، یعنی مکے کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، اتنا بڑا جیل لشکر ان کے پاس، یہ نہتے کہا یہ جو کردار جس کا ثبوت انہوں نے دیا ہے، اگر وہ یہاں جنگ کرنے کے لیے بھی آ جاتے تو اتنی بڑی شکست کھاتے کہ ان کو کہیں جگہ نہ ملتی، پناہ نہ ملتی کہیں۔ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، سپاہی لڑتا ہے، انسان کا کردار لڑتا ہے، اس کا حوصلہ، اس کے ارادے، تلوار کی ضرورت ہے، لیکن یہ قوت بے پناہ ہوتی ہے۔ صاحب کہاں کہتا ہے قرآن کے کبھی، یہ تو انہوں نے خود مکے والوں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کہتا ہے ذرا یہ لڑنے کے لیے باہر نکلتے تو ان کو پتہ چلتا، کہیں پناہ نہ مل سکتی ان کو، اللہ ہو۔ اور کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہنگامی سی کہ ہم نے اس واقعہ کے متعلق کہا ہے کہ ایسا ہو جاتا، کہیں اس قسم کے اسباب جمع ہو گئے تھے اتفاقی طور پر اور ایسا ہوا، کہنے لگے یہ بات نہیں ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، یہ تو خدا کی ایک روش چلی آ رہی ہے شروع سے اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہے میں وہ جو لا کی ڈیفینیشن قانون کی ان کے ہاں ہے انگریزی زبان میں، سائنٹیفک چیز ہے وہ، اصل میں لا تو ان کے ہاں ہے ہی جو سائنس کے قانون کے مطابق چیز ہو، تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے نا کہ if then اگر یہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ تو ہوا، اور اس کے آگے انہوں نے جو لا بننے کے لیے جو کہا ہے if then always، کہ ہمیشہ ایسا ہوگا۔ پانی کو آگ پہ رکھو گے تو پانی گرم ہوگا، ہنگامی بات نہیں ہے، جب بھی رکھو گے ایسا ہوگا تو یہ لا بن گیا۔ کہا یہ سب کچھ جو ہم نے کہا ہے اوپر، یہ ہنگامی اور اتفاقی بات نہیں ہے، if then تو ہو گئی بات کہ اگر اس قسم کی سیرت و کردار کا مظاہرہ کرو تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ بات always، ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے، ہمیشہ ایسا ہوگا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا۔ قرآن کریم نے ایک تو کلمات اللہ کہا ہے اور ایک سنت اللہ کہا ہے، دونوں کے متعلق کہا کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کلمات تو آپ کہیے کہ لا ان ورڈز، قانون الفاظ کی شکل کے اندر، اور سنت کہیں گے وہی لا جو ہے جب وہ آپریٹ ہو جائے، نافذ ہو جائے، عملاً نافذ ہو جائے، اسے سنت کہتے ہیں۔ تو یہ قانون جو ہم نے اوپر بتایا ہے اس کا یہی نتیجہ ہمیشہ نکلے گا، یہ سنت اللہ ہے۔ ترجمے تو ان چیزوں کے ہو ہی نہیں سکتے، روش بھی کہیں خدا کی تو روش سے کچھ اور مفہوم ذہن میں آتا ہے، قرآن کی اصطلاحات ان کے ترجمے نہیں ہوتے، یہی الفاظ رہنے چاہیے۔ یہ خدا کی سنت، یعنی یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے اور تم کبھی اس میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، تو لا تو کہتے ہی اس کو ہے جس میں کبھی تبدیلی نہ ہو جائے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ فتح مکہ کے متعلق بھی یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ تم غالب آ رہے تھے، ہم نے تمہارے ہاتھ روک دیجئے کہ بس غالب آنے کے بعد جو سپاہی دشمن کی چھاتی پہ بیٹھا ہو اس کو کہنا کہ بس اس تعمیل کے لیے بڑے ہی دل گردے کی ضرورت ہے، کوئی اور جذبہ نہ ہو۔ ایک جذبہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس نے، وہ دشمن بھی تو انتہائی کوشش کر رہا تھا نا اس کی جان لینے کے لیے، وہ محبت سے گلے ملنے تو نہیں آیا تھا، تو اگر یہ وہ مغلوب کر دیا ہے اس کو، تو اس کے بعد تو ویسے اس کا حق بھی پہنچتا ہے کہ اس کو قتل کر دے۔ ایسے وقت میں جب اس کو غلبہ حاصل ہو جائے، اسے کہنا کہ نہیں تم نے نہیں کچھ کرنا۔ مقصد انسانیت کی جان لینا نہیں ہے، مقصد سرکشوں کی
اس قوت کا توڑنا ہے جس سے وہ مظلوموں اور کمزوروں کے خلاف اپنی قوت استعمال کرنے ہیں. یہ ہے مقصد جنگ کا قرآن کی روح سے. تو جب اس کی قوت ٹوٹ گئی، مقصد حاصل ہو گیا، پھر اس کے گلے پہ چھری پھیرنے کا کیا تھا؟ وہاں روک دینا یہ جو ہے، یہ ہے مومن کا کردار کہ جہاں کہا جائے وہاں رک جائے وہ ساتھ. بڑی بات ان اسفر بعد ان اسفر علیکم وکان اللہ بما تعملون بصیرا. ہر بات کے بعد یہ چیز کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ تم کیا کر رہے تھے. دیکھنے والی آنکھ ایک ہے، اسی کے یہاں سے تو اس کا بدلہ ملتا ہے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ. کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو تمہارے مخالفین ہے کیا کچھ تمہارے خلاف نہیں کرتے رہے. وہ مسجد حرام، وہ بیت اللہ، وہ کعبہ کہ خود عربوں کی اپنی روایات کے مطابق اس کے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے تھے. وہ زمانہ قبل از اسلام میں بھی یہ قریش جو تھے کعبہ اور اس کے احاطے کو ایک امن کی جگہ قرار دیا کرتے تھے. وہ اس زمانے میں اسے مسجد بیت الحرام کہتے تھے، حرمت کا مقام کہتے تھے، جس کی تحریم و تکریم واضح ہے. سب یہاں آتے تھے. ایک دن حج کا تقریبی نہیں، 4 مہینے کے لیے جنگ انہوں نے بند کی ہوئی تھی. یہ پہلے سے چیز چلی آ رہی تھی. صاحب کہا کہ ان روایات کے حامل قریش جو تھے، اور یہ عرب اپنی روایات کے بڑے پابند تھے. یہ تمہارے معاملے میں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے معاملے میں تو انہوں نے نہ کوئی رشتہ داری کے اصول کو قائم رکھا، نہ اپنی روایات کو باقی رکھا. انتہا کر دی مخالفت کی تمہارے لیے. انہوں نے اس مسجد حرام تک آنے کے راستے میں بھی رکاوٹیں بند کے مار گئے، جہاں کسی کو یہ نہیں روکتے تھے اس سے پیش کریں. انتہا تھی یہ مخالفت. حتیٰ کہ تم اپنے جو تحائف لائے ہو اپنے ساتھ، یہ جب آتے ہیں حج کرنے کے لیے تو بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، اور مکے والوں کے پاس تو اپنے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا بیچاروں کو. تو قرآن نے یہ کہا کہ اتنے مہمان جو یہاں آ جائیں گے تو ان کی روٹی کا انتظام کیا ہوگا. ان آنے والوں سے کہا کہ تم اپنے ساتھ اپنا کھانے کا انتظام لاؤ. اور یہ آج بھی اس قسم کے علاقوں میں یہ گوشت ہی سب سے بہترین رزق کا سامان ہوتا ہے. اور پھر وہ اس قسم کا سامان، یعنی یہ ہے حکمت جس کو ہے کہ جس کو کہیں اٹھا کر لانے کی، لادنے کی، ٹرکس کی بھی ضرورت نہ ہو کہ اس میں لاد کے لائے. تو کہا کہ ٹھیک ہے ان اونٹوں کو لے آؤ، ضرورت سے زائد کچھ اونٹ ساتھ رکھ لیا کرو، جب ادھر آؤ تو اس پہ مال تجارت لاد لیا کرو. یہ وہاں جا کے جب مال تجارت تم ان میں سے اتار دو گے تو یہ فالتو ہو جائیں گے نا. چلتا پھرتا ہوا خوراک کا ایک جہاز تمہارے پاس ہے، اس کو ذبح کرو اور 4 دن تک کھاؤ. کیا انتظام ہے صاحب وادی غیر ذی زرع میں. اور انہیں اب بھی ہمارے یہاں ان پٹھانوں کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر گوشت مل جاتا ہے تو وہ روٹی موٹی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. کہا کہ یہ جو تمہارے ساتھ تھا، اور دوسرے لوگ بھی دے دیتے تھے کہ وہاں آپ جانا تو ہماری طرف سے یہ چاول لے جاؤ بھی تھوڑے سے لاد کے ان کے اوپر، ہماری طرف سے یہ کچھ گھی لے جاؤ. تو یہ سارا کچھ وہاں آ کے تو وہ کھانے کا انتظام تھا ان کا، جسے آپ قربانی کہتے ہیں. کہا یہ تمہارے ہاں کے یہ تحائف جو تم ساتھ لا رہے تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے، انہیں بھی روک دیا تھا کہ وہاں نہیں جانے دیں گے. کہا کہ وہاں ایسی حالت میں بھی ہم نے تمہیں کیوں روک دیا تھا. مکے میں ابھی مسلمان موجود تھے جو ہجرت کر کے ابھی وہاں نہیں گئے ہوئے تھے. مختلف جگہ مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں. کیا بات ہے اس روکنے کی. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مُعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہا کہ اگر اس صورت میں تم مکے پہ چڑھائی کر دیتے تو وہاں تو یہ مومن مرد عورت مختلف مقامات کے اندر تھے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ بیچارے ابھی چھپے ہوئے ہی بیٹھے ہوں.
ان کی دشمنی کی وجہ سے انہوں نے اس کا اظہار بھی نہ کیا ہو، لیکن بہرحال مختلف مقامات پہ تھے، تم حملہ کرتے تو اس حملے